अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साइमा और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर वुमेन लीडर्स। और इसी उन्वान को डिस्कस करने के लिए मैंने आज रिस्पेक्टेड गेस्ट को दावत दी है। उसमें डॉक्टर साजिदा ज़की, ये चेयरपर्सन है लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट NED यूनिवर्सिटी की, और डॉक्टर वसीमा हमारे साथ अवेलेबल हैं ऑनलाइन। शी इज़ अ फॉर्मर डीन एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सोशल साइंस डिपार्टमेंट। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट हमने एक शो किया था जिसमें हमने वॉइस ऑफ वुमेन लीडर्स में डिस्कस किया था कि क्या बेसिकली पूरा का पूरा प्लान था, क्या वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम था जो हम लोग मिशिगन यूनिवर्सिटी से 25 सीनियर वुमेन लीडर्स करके आए हैं। और उसका बेसिक ये हमारा गोल है कि हम अपनी ख़वातीन को मज़ीद जो अब 75 एस्पायरिंग लीडर्स हैं उनको हम इंस्पायर करें, ताकि और उनको कुछ फीडबैक दें, उनको मेंटोरशिप दें, उनको वर्कशॉप्स करवाएं, ट्रेनिंग्स करवाएं। और ये हम लोग आजकल कर भी रहे हैं, तो उसी की कड़ी में ये एक प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करें ताकि हम थोड़ा रोशनी डाल सकें उन अवामिल पे जो नॉर्मली ख़वातीन फेस कर रही हैं इस वक्त हमारे कल्चर के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजिदा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बुलाने का दोबारा बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। डॉक्टर वसीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू डॉक्टर साइमा फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इस्लामाबाद में हैं और आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साजिदा आप बताइए कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो वुमेन लीडर्स एज ए होल और वुमेन एस्पायरिंग वुमेन आर स्टिल नॉट लीडर्स, बट ऑफ कोर्स हम सब अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कुछ लीड कर रहे होते हैं, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो ख़वातीन फेस करती हैं? स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि आपने ही किया, लेकिन ज़ाहिर है आपने हज़ारों लोगों के साथ मिलना जुलना देखा है एनवायरनमेंट में। ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो जर्नली ख़वातीन हमारे कल्चर के अंदर फेस कर रही हैं? डॉक्टर साइमा, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम को टैकल किया है जिस पे बात होनी चाहिए। हम मेन स्ट्रीमिंग ऑफ विमेन पे तो बहुत ज़माने से सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिसी और प्रैक्टिसेस भी हम अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन समटाइम्स वी नीड टू सिट डाउन। हमें बैठ के सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ चुके हैं। इस एनालिसिस के बाद ही हम प्रॉबेबली अपने जो हमारी सारी एफ़र्ट्स हैं, जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, या हम अपनी गोल सेटिंग ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पूछा कि क्या विमेन लीडर्स के लिए चैलेंजेस हैं? जवाब बहुत सिंपल है, बिल्कुल हैं। कौन से चैलेंजेस हैं? एक लंबी लिस्ट है इन चैलेंजेस की। मैं आपको सबसे पहले जो मेरा 27 साल के तजुर्बे के बाद मैं आपको क्रक्स दूंगी वो ये है कि सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि विमेन लीडर्स हो सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा बैरियर्स है, और ये जो हमारा बैरियर है ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये ख़वातीन के लिए भी है। बहुत सारी हमारी ख़वातीन जो आ गई हैं, इदारों में काम कर रही हैं, उन्होंने भी कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि उनको कैसे लीडरशिप रोल में अपने आप को तैयार करना है, और फिर उन लीडरशिप रोल्स में किस तरह परफॉर्म करके बाकी एक पूरी टियर ऑफ लीडर्स तैयार करनी है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा अगर आप देखें कि हमारे पास इतना लिटरेचर मौजूद है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं दुनिया भर से, जो कि हमेशा बात करती हैं कि देखिए उनके पास एक्सेस नहीं है, वो मौक़े उनको हासिल नहीं है, और वो मौक़े उस अंदाज से हासिल नहीं है जैसे कि बाकी जगहों पे मर्द हजरात को या बाकी और लोगों को नुमाया तौर पर मिल रहे हैं। तो पहले तो ये कि हमें उन मौक़ों को देखना होगा, उनके क्वांटिटी को भी देखना होगा, और उन मौक़ों की बुनियादी जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उनको भी हमें देखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इन मौक़ों की बात करते हैं तो हम इन मौक़ों को सिर्फ अवेयरनेस या फॉर्मेलिटी के लिए ना यूज़ करें। हमें एक कंप्लीट रोड मैप चाहिए कि जब आपने एक अवेयरनेस दे दी तो उसके बाद आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि आपका ये प्रोग्राम खुद मिसाल बन रहा है कि हम लोग जो विमेन लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर पढ़ रहे हैं, हमसे ये उम्मीद भी की जा रही है, जिन्होंने हमें ये स्पॉन्सरशिप किया और जो हमारे अपने इदारे हैं, कि हम उसको कास्केड करें उस पूरी लर्निंग को, यानी कि हम सिर्फ खुद जाकर सीख कर नहीं आ जाएं, आगे इस चीज़ को पास ऑन करना है, अपने तक नहीं रखें इसको, इसके जो अवेयरनेस है, इसके जो मकासद हैं, उनको आगे तक पहुंचाएं ताकि हमारे पास से आगे एक और टियर तैयार हो। तो ये एक
تھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بگیسٹ چیلنج یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بھی ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جو ان کی لرننگ ہوتی ہے, جو ان کی جو صلاحیتیں وہ ایکوائر کرتے ہیں, کیونکہ ایک پروسیس سے گزر کے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, لیکن وہ آگے پاس آن نہیں ہوتی. تو جو ہمارے سے پیچھے آنے والے ہیں ان کو پھر وہ پوائنٹ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ میرا خیال میں ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو کہ کسی اور نے نہیں کریٹ کیا ہوا, ہم سب نے مل کے کریٹ کیا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا کلچر ڈیولپ کریں جہاں ہم سب آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو پاس آن کریں اور سپورٹ کریں. فار انسٹنس ہم کسی بھی ادارے میں ہو سکتے ہیں, ہم کسی شہر میں ہو سکتے ہیں, ہم کسی بھی ڈسپلن میں ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم ہائر ایجوکیشن سے ہیں یا ہم خواتین ہیں تو کیا ہم مل کر یہ اپنے آپ کو ایک کمیونٹی کے طور پہ ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ تو میرا خیال میں یہ 3 میجر مجھے پرابلمز لگتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر وسیمہ, اب آپ سے ایک کویشچن ہے, جیسے کہ ڈاکٹر ساجدہ نے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اویئرنیس, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسپریڈ کریں, اپنی نالج دوسروں تک ٹرانسفر کریں. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو اس میں موسٹ کامنلی جو ایشو فیس کر رہی ہوتی ہیں خواتین وہ سیکشول ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ سیکشول ہراسمنٹ فیس کرنا, دوسری بات یہ کہ اس چیز کو چھپا کے رکھ لینا یا ڈر جانا کہ اوکے اگر ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے تو شاید ہماری اپنی بدنامی ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے خواتین اپنے آپ کو خود تھوڑا پیچھے کر لیتی ہیں, اگر ان کے اندر پوٹینشیل ہے اس کے باوجود بھی پیچھے کر لیتی ہیں اور فیس نہیں کر پاتی اس ایشو کو. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کیا دیکھا اب تک؟ اچھا سائمہ, اس سے پہلے کہ میں ہراسمنٹ کے بارے میں بات کروں, اس سے میں چھوٹا سا صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو از اے لیڈر. جب ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم بے نظیر کی بات کر رہے ہیں, ہم مارگریٹ تھیچر کی بات کر رہے ہیں, ہم وہ لیڈر کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیرو ہمارا کون ہے تو ہم وہ کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو اس کی بات کر لیتے ہیں, یا زیادہ ہوا تو ہم سایوں کے ہیروز کی بات کرتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ لیڈر کون ہے. یہ چیز میں نے ایک کارٹون بچوں کا, جب میرے بچے چھوٹے تھے تو سب بچوں کے ساتھ میں کارٹون بھی دیکھا کرتی تھی کہ یہ کیا بچے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں ایک کارٹون آیا کرتا تھا جس میں مختلف سچویشنز ہوتی تھی, ایوری ڈے سچویشنز, جیسے کہ کوئی گھر میں ایشو ہو گیا, لیٹس سے الیکٹریشین کا یا پلمبر کا, یا باہر جاتے ہوئے گاڑی خراب ہو گئی, کوئی سا بھی, یا کھانا ختم ہو گیا. تو اس ایشو کو جو سالو کرتا تھا اس کو وہ ایک کارٹون میں ایک بہت مزے کا سانگ ہوتا تھا, ہیرو ہی از مائی ہیرو. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو پرابلم سالور ہے وہ ہیرو ہے اس سچویشن میں, ان لوگوں میں جہاں پہ جس کانٹیکسٹ میں وہ پرابلم درپیش ہے. اسی طرح سے لیڈر وہ ہے جو ایک کانٹیکسٹ میں لوگوں ہیلپ کرتا ہے, لوگوں کو آگے لے کے چلتا ہے, لوگوں کو سمجھ رہا ہے اپنے کانٹیکسٹ میں, اور وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک گھر کا, ایک کمیونٹی کا, ایک نیبرہڈ کا, ایک اسکول کا, ایک کالج کا, کوئی بھی کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے. وہ لیڈر جو ہے وہ مختلف لیولز کے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں. صرف یہ کہ ہمیں اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو بات آپ نے کی ہراسمنٹ کی, اور اس کے ساتھ میں ڈومیسٹک ابیوز کی بھی بات کروں گی. یہ دونوں چیزیں ہیں جو بہت لوگوں کو, خواتین کو روکتی ہیں آگے بڑھنے سے. تو اس میں سب سے ضروری جو مجھے لگتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ میں اپنی بات کرتی ہوں. ایک بچی میرے پاس آئی, اس کی نئی شادی ہوئی تھی اس کے کزن سے, اینڈ دے بین انگیج فار فیو ایئرس. اس کے بعد اس کی شادی ہوئی, اور اس کی بہن کا مجھے میسج آیا کہ میڈم یہ تو گھر آ گئی ہے اور ڈیورس چاہ رہی ہے, اور بات ڈیورس تک چلی گئی تھی. میں نے انہیں بولا کہ وہ
उस बच्ची को मेरे पास भेजे। वो बच्ची मेरे पास आई और उससे मैंने सिर्फ डिस्कशन की कि क्या बात है, क्या हो रहा है, कैसा है। एंड देन आई फाउंड आउट कि वो तो वाकई डिवोर्स के लिए सीरियस थी। अब हुआ क्या था, वो ये था कि उसके हस्बैंड ने उसको थप्पड़ मारा। अभी वो डोमेस्टिक अब्यूज जी 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 बिल्कुल भी या अगर वो दूसरी सिचुएशन हो तो एक हैरेसमेंट तक स्टेज पहुंच गई। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, आप एमफिल कर रहे हो, आप समझदार हो, आपने ये सारी फेमिनिज्म भी पढ़ा, थ्योरीज भी पढ़ी, घर में आपको ये पहले सोच के मुझे ये बताओ कि यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची, मतलब व्हाट मेड हिम स्लैप यू, वो सोचो। तो ये उस पे हम नहीं देखते, हम रिएक्शन के ऊपर तो काम कर रहे हैं। हैरेसमेंट हो गई, इसको पनिशमेंट दे दो, हैरेसमेंट हो गई, इसको ये कर दो। वो तो भी और यूनिवर्सिटीज ने भी रूल्स बना दिए हैं, पॉलिसीज बना दी हैं, लेकिन लड़कियों को, खवातीन को मेरे ख्याल से ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और हैं भी। मेरा ख्याल है कि हमारी पाकिस्तान में खवातीन ज्यादा मैच्योर है जी, उनको वहां तक नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो सिचुएशन आए जहां कोई आपको हैरास करे या अब्यूज करे। तो आप उससे पहले देखें। देखिए, खवातीन को बड़ी जल्दी आपको जो है ना, वो क्या कहते हैं, इशारे मिल जाते हैं कि ये बात किधर को जा रही है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि खवातीन अपनी बाउंड्रीज खुद डिफाइन करती हैं। तो आप वहीं पे बात को बढ़ने से पहले ही रोकें। आप इतना स्मार्टली बिहेव करें और एक्ट करें, और अगर आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है तो फौरन रिपोर्ट करें किसी न किसी को। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि फौरन पुलिस स्टेशन चले जाएं, आप किसी न किसी को बताएं ताकि आप अकेले नहीं। और इसमें किसी से भी खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इसको भी एक सिचुएशन की तरह देखिए कि एक सिचुएशन है, अब इसको मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। पॉलिसीज पढ़नी चाहिए। आप अगर वर्किंग हैं तो आप अपनी पॉलिसीज पढ़ें और उनसे फेमिलियर रहें, और लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, खुद बहुत स्मार्टली एक्ट करें। मैं तो इस हक में हूँ कि पहले ही कोशिश करें मैक्सिमम कि वहाँ तक बात ना पहुँचे। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वसीमा, बहुत प्यारी आपने बात की। पहली तो ये है कि लीडर कौन होता है हमारे पास, बिल्कुल ठीक आपने वही, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि लीडर ज़रूरी नहीं है कि कोई पोजीशन है तो वो लीडर है। लीडर वो है जो अब एक गोल को लेके चल रहा है, उसके अपने लोगों को साथ लेके चलता है उस गोल को अचीव करने के लिए। और सेकंड बात जो आपने की हरासमेंट से रिलेटेड, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि ख़वातीन आ रही हैं, पढ़ रही हैं, पोटेंशियल है, चाहती हैं आगे आना, और डरती हैं इस बात से कि अगर हमने, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन बहुत सेंसिबल होती हैं, उनको समझ आ जाता है कि क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बट स्टिल समटाइम्स दे थिंक दैट दे आर हेल्पलेस, और फिर उसके लिए वो किसी के साथ शेयर करना। तो इसके लिए भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी अवेयरनेस दें कि किस तरह से क्या स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए, एंड वी शुड जॉइन हैंड इन हैंड। लेकिन जितना अच्छा नेटवर्किंग होगी ख़वातीन की, उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी ख़वातीन। ठीक है, हमारे साथ ये होता है कि जेंट्स को एक अच्छा होता है अपॉर्चुनिटी कि वो नेटवर्किंग इजीली कर लेते हैं। ये भी एक समझे हमारा चैलेंज है सबसे बड़ा नेटवर्किंग, कि उनकी नेटवर्किंग इजी है, बट ख़वातीन वो वर्क प्लेस पे आने के बाद, फिर उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस इज अनदर बिगेस्ट चैलेंज। तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की वजह से वो नेटवर्किंग आपस में नहीं कर पाती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें वो अवॉइड भी करती हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज दे हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिली एज वेल। सो बिल्कुल ठीक बात आपने की। अब हम चलते हैं थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। डॉक्टर साजिदा, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ हम बात करें चैलेंजेस हैं, क्या सिर्फ चैलेंजेस ही हैं? बीइंग अ फीमेल हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि हम जिनको ग्रैब कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जब तक हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखेंगे तो हम ग्रैब भी नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ चैलेंजेस के बारे में नेगेटिव्स ही सोचते रहेंगे तो हम शायद पॉजिटिव को पिक ही नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको एज ए फीमेल आपने भी जो है वो अवेल की, या आपके पास हैं अवेलेबल, और जो और नई ख़वातीन जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो लीडरशिप रोल्स में आना चाहती हैं, नहीं भी आना चाहती तो भी वर्किंग वुमेन जो है वो किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकती हैं?
ڈاکٹر سائمہ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ہمارے ٹائم سے آج اپرچونٹیز بہت گنا بڑھ کے میسر ہیں. بالکل. تو ہماری خواتین کے پاس، میں ہمیشہ، خواتین بھی اور مرد بھی، سب کے لیے یہ یکساں بات لاگو ہوتی ہے کہ اگر آج ہم کہیں کہ ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو یہ بہت غلط بات ہوگی. آپ کو صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کی اپرچونٹیز اور کس جگہ پہ موجود ہیں، اور پھر آپ کی اپنی گول سیٹنگ بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس ایریا میں ڈیولپ کرنا ہے. فار انسٹنس جب آپ انیشیل ایئرز میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو کوڈ آپ کے جاب ڈسکرپشن ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کر کے اور وہاں تیار کرتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے کسی مڈ لیول لیڈرشپ پوزیشن پہ آنا ہے یا سینئر لیڈرشپ پوزیشن پہ آنا ہے تو اس کے لیے جو اسکل سیٹ اور کمپٹنسیز چاہیے، جو ٹائم چاہیے، جو ریسورسز چاہیے، جو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس کے لیے ٹائم اور ڈیڈیکیٹڈ کمٹڈ ایفرٹس دینی ہوں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپرچونٹیز کی، اس وقت دو طرح کی اپرچونٹیز، جو اگر آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا لٹریچر بھی پڑھتے ہیں تو یہی دو طرح کی اپرچونٹیز ہیں. آپ کے پاس فارمل آفیشیل پلیٹ فارمز موجود ہیں اور آپ کے پاس انفارمل ان آفیشیل پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن لیول پہ، آپ کو اپنے ڈسپلن لیول پہ یا اپنے ورک پلیس پہ کون کون سی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. ہمارا بالکل ایک مقصد ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی اپرچونٹی آئے، چاہے آپ اس کے لیے نامینیٹڈ ہوں، چاہے آپ اس کے لیے والنٹیئر کریں، چاہے آپ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، یو شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. یہاں آپ نے جو بات بالکل صحیح کی ہے، بہت دفعہ ورک لائف بیلنس کے چکر میں ہماری بہت ساری خواتین ان اپرچونٹی کو اویل ہی نہیں کرتی ہیں یا اس کو ایڈیکویٹلی رسپونڈ نہیں کرتی، کیونکہ وہاں آپ کو پھر ایڈیشنل ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایڈیشنل انرجیز چاہیے ہوتی ہیں. لیکن مقصد سارا یہ ہے کہ اگر آپ وہ ایڈیشنل ٹائم کمپٹنسیز کے لیے نہیں لگائیں گے تو پھر آپ لیڈرشپ کی ریس میں آگے کیسے بڑھیں گے. یہ ایک بات. دوسرا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان آفیشیل، آپ اپنے لیے خود بھی تو گول سیٹنگ کیجئے نا. آپ کو لیڈرز تو ہمیشہ سیلف ڈریون ہوتے ہیں، لیڈرز کبھی بنائے نہیں جاتے، لیڈرز نہیں. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے کوئی لیڈرشپ ٹریننگ سینٹرز، کوئی لیڈرشپ پروگرامز نہیں ہیں، کوئی ایسے فورمز نہیں ہیں جہاں ہم نے صرف ڈیڈیکیٹڈ یہ سوچا ہو کہ ہمیں اپنے کنٹری کے لیے ہر سیکٹر کے لیے، ڈسپلن کے لیے لیڈرز تیار کرنے ہیں. لیڈرز جہاں تیار ہو رہے ہیں وہ یونیورسٹیز اور وہ کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں وہ ایڈوانسمنٹ میں کہاں کھڑے ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں، جہاں وہ فیوچر لیڈرز تیار کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے پرسنل لیول پہ بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. میں یہاں تھوڑا سا اپنی خواتین کے لیے، شاید ان کو یہ بات اچھی نہ لگے، وہ نہ اگری کریں، میں یہ کہوں گی کہ بہت دفعہ ہمارے اندر وہ سیلف ڈرائیو بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی ہم جو ہم یو ایس اے مشیگن یونیورسٹی سے بھی آئے ہیں، وہاں بھی بار بار ہر اسٹرانگ ویمن لیڈر نے ایک ہی بات آ کر ہم سے ریزونیٹ کی تھی کہ آپ کو کمپٹنس کی بیس پر ہی وہاں کمپیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں لیڈرشپ رول میں آنا ہے لیکن اس کی جو کیپیسٹیز ہیں یا اس کی جو نالج ہے یا اس کی جو سکلز ہیں وہ ہم نہیں ساتھ لے کر آ رہے. تو وی ہیو ٹو پریپیئر، وی ہیو ٹو کم ایکول. بالکل. ڈاکٹر وسیمہ، اسی چیز کو میں کنٹینیو کروں گی جس میں سے بہت امپورٹنٹ بات ہو کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ہماری کنٹری کے اندر یہ ڈیولپمنٹ والا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بہت ہی ریئر ملے گا. اور اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ ہم سب لوگوں کا تو یہ گول ہے اور وپ کا بھی یہی گول ہے کہ ہم مزید جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ مزید اپنی اور وومن لیڈرز کو سکھائیں اور تاکہ وہ بھی ڈیولپ ہو سکیں. اس کے لیے ہم کر بھی رہے ہیں اپنی اپنے کیپیسٹی میں. جی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی ڈاکٹر وسیمہ؟ جی بالکل. یہ جو آپ نے سیشن کا آغاز کیا ہے یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر ساجدہ نے کہا کہ سیلف ڈرائیو، جب تک آپ کے اندر کچھ کرنے کی لگن نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو فورس نہیں کر سکتا کچھ کرنے پہ. کچھ نہ کچھ آپ کے اندر، اور اس کو پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کریں، سیلف ڈسکوری. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، واٹ آر یور ڈریمس، آپ کیا خواہش ہے، کیا ٹارگیٹس ہیں. اس کے بعد آپ انیشیٹو لیں، اپنا ٹارگیٹ کو سیٹ کریں، اپنے ٹارگیٹ کو ڈیفائن کریں.
میں بھی ایک پیپر کے اوپر پینسل لیں اور اس کے اوپر آپ لکھ لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, واٹ از یور ڈریم, واٹ از یور ٹارگیٹ, اور اس کے بعد آپ جو ہے میئرس لیں اپروپریٹ کہ اب یہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, اور وہ 1 2 3 4 اسٹیپس جو ہیں وہ آپ لکھیں, اس کے ساتھ ٹائم فریم سیٹ کریں, اور اس کے ساتھ آپ جو ہے اینٹیسپیٹ بھی کریں کہ کہاں آپ کو پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم خواہش تو کر سکتے ہیں کہ جی میرا ڈریم ہے کہ میرے ہاتھ میں چاند آ جائے یا میں ستاروں کو چھو لوں, لیکن اس کے لیے کیا میرے پاس وہ مینس ہیں, کیا میرے پاس وہ اسپیس شپس ہیں, کیا میں ناسا میں کام کر رہی ہوں, کیا میری ایکسس ہے, اگر نہیں ہے تو پھر میں بھی تھوڑا سا ستاروں سے نیچے آنا پڑے گا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مینس کو بھی دیکھیں, اور مینس کو پروڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے, اس طرح کوشش کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے ہم مختلف آج کل تو جیسے ڈاکٹر ذکی نے کہا کہ بہت آسانی ہے, بہت اپرچونیٹیز ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل ود اے کلک. ہمیں موبائل کے اوپر ویب سائٹس اویلیبل ہیں, آپ کمپیوٹر استعمال کریں یا موبائل کریں, ویب سائٹس کو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پروفیشنل ایسوسیشنز بھی ہیں. اگر آپ آلریڈی کسی پروفیشن سے لنکڈ ہیں تو پروفیشنل ایسوسیشن ضرور جوائن کریں. اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں, اس میں لرننگ کی بھی ہوتی ہیں, ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, ورکشاپس بھی ہوتی ہیں, والنٹیئرس کی بھی ہوتی ہیں, اور پلیز والنٹیئر کریں کام کے لیے. ہر وقت جو ہے وہ اس کا ریٹرن مت سوچیں کہ یہ مجھے اس سے کیا ملے گا. اگر آپ کچھ بھی والنٹیئر کریں گے تو اس میں آپ کی اپنی لرننگ ہوگی, اپنی گروتھ ہوگی, آگے بڑھنے کے اور بھی مواقع آپ کو ملیں گے. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر وسیمہ. جی جی سارا میں کوئکلی ایک اور بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہماری خواتین ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی اپرچونیٹیز آئیں ان کو شیئر کریں. ہم تھوڑے سے کنفیوز ہیں پاکستانی کہ ہم شیئر نہیں کرتے. بہت پیاری بات کی آپ نے, بالکل بالکل شیئر کریں اور اس سے کمی نہیں ہوگی. بالکل, اس سے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنے گی اور آپ کی براڈ مائنڈیڈنس نظر آئے گی. اچھا آخر میں بس ایک میسج جو ہے وہ ڈاکٹر ساجدہ اسپائرنگ لیڈرز کے لیے. ہماری خواتین کو اپنا محنت اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آنا چاہیے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, پلیز ورک ایز اے ٹیم, انڈیویجولی نہیں. آپ کے جتنے چیلنجز ہیں, میں نے بہت زیادہ چیلنجز کی بات نہیں کی, اگر آپ اس پیٹی چیلنجز کی لسٹ کو دیکھیں گے تو میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی, ان سارے چیلنجز سے آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ ایز اے کلیکٹیو ٹیم کام کریں گے. تو دیکھیے آپ زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس زیادہ سورسز ہوں گے ایڈوائس کے, آپ کے پاس زیادہ پلیٹ فارم ہوں گے مینٹورنگ کے, آپ کے پاس زیادہ پول ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایز اے ٹیم اپنے آپ کو گرو کریں. اسٹرانگ ٹیمز ہی ہر جگہ نظر آنی چاہیے جو آپ کو آگے بڑھنے کا مواقع دیں گے. جی ڈاکٹر وسیمہ ایک میسج اسپائرنگ لیڈرز کے لیے. حالانکہ ہیو فیتھ ان یور سیلف کہ آپ کر سکتے ہیں. ود دس بلیف آپ آگے بڑھیں گے اور اپنے اوپر اور اپنی جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر فوکس کریں, نہ کہ دوسروں کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے پریشان ہوں, جیلس ہوں یا رونا آئے کہ یہ دوسرا کیوں پروگریس کر رہا ہے یا اس میں یہ چیز کیوں ہے. آپ کے اپنے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر انویسٹ کریں, اس کے اوپر اس کو اسٹرینتھن کریں, اینڈ آئی ایم شیور the progress will be there. Thank you very much. Thank you very much Dr. Sajda for your time. Dr. Waseema for your time. آپ کو بار بار ہم جو ہے وہ تکلیف دیں گے جب ہمارے پاس اس طرح کے ٹاپکس آئیں گے ریلیٹڈ ٹو ویمن لیڈرز. بہت ہی پیاری بات کی آپ نے کہ جو ہے ہم نے اپنی کمپیٹنسی کو دیکھنا ہے. دوسروں کو دیکھ کے اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ ارے وہ آگے نکل گیا, اس سے یہ کر لیا, تو ہم کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. ہم نے بیسکلی اپنی کمپیٹنسیز کو کیپٹلائز کرنا ہے, اپنی اسٹرینتھس کو کیپٹلائز کرنا ہے. جو ہماری اسٹرینتھس ہیں ہم اس کو بھول کے دوسروں کو دیکھ کے اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ناکام ہی ہوں گے ڈیفینیٹلی.
سو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نیٹ ورکنگ کریں, مل جل کے کام کریں, سینرجیز کریٹ کریں, اور اس کے لیے ہم نے مل کر ایک وومن لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے نئے اسپائرنگ لیڈرز کو اس میں ٹریننگز بھی دیں, نیٹ ورکنگ کریں. اسپیشلی اس کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نیٹ ورکنگ کریں, ایک دوسرے کے مسائل حل کریں, اپنی اسکلز, ایک دوسرے کی نالج سے, اسکلز سے ہم جو ہے اس کو مزید ایک دوسرے کو ڈیولپ کریں, کیونکہ دیر از آلویز اے روم آف امپروومنٹ نا. تو ہم سب کو بھی ضرورت ہے اور باقی کی خواتین کو بھی ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے, آپ لوگ جوائن کریے گا, لنک بھی ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ ڈسکرپشن میں ہم شیئر کر لیں گے. تو آپ وومن لیڈرشپ ڈیولپمنٹ فورم کو بھی آپ جوائن کریے گا. اینڈ تھینک یو ویری مچ.